ناظرین، آج کی شخصیت ہیں منظور ثاقب. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو اپنا کلام سنائیں. جی منظور ثاقب صاحب. ایک غزل کافی معروف ہے. ہوتا ہے وہ ایک خواب سا چہرہ میرے آگے. حضرت غالب کی زمین میں ہوتا ہے وہ ایک خواب سا چہرہ میرے آگے، جب صبح کا کھلتا ہے دریچہ میرے آگے. آوازۂ خوشبو سا کوئی راہنما ہے، واہ 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 واہ. آوازۂ خوشبو سا کوئی راہنما ہے، واہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے رستہ میرے آگے. واہ 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 واہ. کھلتا ہی چلا جاتا ہے رستہ میرے آگے. اور شعر اس میں آتا ہے کہ محسوس ہوا اپنے خلاف آپ لڑا ہوں. واہ واہ واہ. محسوس ہوا اپنے خلاف آپ لڑا ہوں. آیا ہے کبھی جو میرا بیٹا میرے آگے. میرے آگے. واہ واہ. ظالم مجھے فاقے سے بھی مرنے نہیں دیتا. واہ 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 واہ. ظالم مجھے فاقے سے بھی مرنے نہیں دیتا. رکھ دیتا ہے پھر کوئی نوالا میرے آگے. واہ 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 واہ. ظالم مجھے فاقے سے بھی مرنے نہیں دیتا. رکھ دیتا ہے پھر کوئی نوالا میرے آگے. اور شعر عرض کیا کہ پیدا ہو اگر جرأت اظہار تو ثاقب. واہ. پیدا ہو اگر جرأت اظہار تو ثاقب. شاہین سے کہیں بڑھ کے ہے چڑیا میرے آگے. واہ 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 واہ. پیدا ہو اگر جرأت اظہار تو ثاقب. واہ واہ. شاہین سے کہیں بڑھ کے ہے چڑیا میرے آگے. یہ معروف غزل اسی تھی. غزل کو میں نے تھوڑا سا ٹوسٹ دیکھے غالب کی زمین کو. جی جی. میں نے 3-4 شعر ہیں. اچھا. ہونے کو یہاں کیا نہیں ہوتا میرے آگے. ہونے کو یہاں کیا نہیں ہوتا میرے آگے، بس حسب تمنا نہیں ہوتا میرے آگے. ہونے کو یہاں کیا نہیں ہوتا میرے آگے، بس حسب تمنا نہیں ہوتا میرے آگے. واہ. یہ ریت میرے کام کو رکھتی ہے ادھورا، اچھا. صحرا بھی تو پورا نہیں ہوتا میرے آگے. واہ. یہ ریت میرے کام کو واہ. رکھتی ہے ادھورا، صحرا بھی تو پورا نہیں ہوتا میرے آگے. واہ. اور پیچھے ہی برس جائے کہیں، پیچھے ہی برس جائے کہیں، پتہ نہیں اجالا، ایک بوند اجالا نہیں ہوتا میرے آگے. واہ. تو بہرحال یہ اس زمین میں یہ ریت میرے کام کو رکھتی ہے ادھورا، صحرا بھی تو ہوتا نہیں پورا، صحرا بھی تو ہوتا پورا نہیں پورا ہوتا میرے میرے آگے. آگے. واہ. واہ جی واہ. تو ہم بات کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے شعری مجموعے ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی شعوری کوشش ہے کہ 5 سال کا وقفہ رکھنا ضروری تھا؟ ہاں نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جس رفتار سے میں لکھ رہا ہوں وہ تقریباً 4-5 سال میں ایک کتاب جو ہے وہ تقریباً تیار ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے چلتا رہا ہے. تو یہ جو کتاب آئی ہے نا، اس کتاب میں کچھ میٹر پرانا ہے جی جی. اور کچھ نیا ہے. تو چونکہ سارا میٹر نیا نہیں ہے تو اس لیے کافی میٹر میرے پاس محفوظ ہے، جو انشاءاللہ اگلی 5ویں کتاب میں وہ میرا خیال ہے وہ کہ 2025 میں آئے گی. نہیں یہ 22 میں آ جائے گی. آپ نے 5 سال کا وہ گیپ نہیں وہ گیپ جو ہے نا وہ اب کم کر دیا ہے. کیوں یہ کیوں گیپ کم کیوں ہوا؟ نہیں وہ گیپ اس لیے کم ہوا ہے کہ وہ سیمیٹری ٹوٹ جانی ہے آپ کی. نہیں سیمیٹری کی خیر ہے. تو اب یہ ہے، وہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ زمانہ جو ہے وہ جس رفتار سے چل رہا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی اجلت سے کام لے رہا ہوں. یعنی سو یہ ہے کہ اجلت اس حوالے سے کہ زمانہ بہت تیز ہے، تو اب وہ میٹر پورا ایک کتاب کا نہیں. تیار ہے. یہ جو آپ نے 5 سال کا وقفہ دیا یہ نیچرلی ہے کہ یہ نیچرلی ہے ویسے. اچھا. نیچرلی ہے، لیکن میں نے بتایا نا آپ کہ کو خود حیرانی نہیں ہوئی کہ یہ 5 سال کا وقفہ؟ نہیں یہ بالکل جائز وقفہ ہے. اسی طرح ہوتا ہے، چونکہ میں زیادہ زودگو بھی نہیں ہوں اور نہ اتنا سلو ہوں کہ یعنی میرا کوئی سفر رک گیا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے.
اچھا سفر رکنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرا نظریہ ہے جب کلاک کی ہم سوئی کو ٹک ٹک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ ٹک کرتی سوئی جب آگے بڑھتی ہے تو میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہی ہے، سیکنڈ تبدیل ہو رہا ہے، ایرا بھی چینج ہو رہا ہے، انسان بھی چینج ہو رہا ہے۔ آپ نے 5 سال کے وقفے سے یہ اپنی شعری مجموعے جو منظر عام پہ لائے ہیں، جی جی، آپ کیا تغیر محسوس کرتے ہیں پہلی کتاب سے دوسری کتاب، دوسری کتاب سے تیسری کتاب اور تیسری کتاب سے چوتھی کتاب تک کا جو سفر ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا دکھائی دیتے ہیں؟ کیا نظریہ قائم و دائم ہے یا نظریات تبدیل بھی ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو انسان مسلسل سیکھتا ہے اس کا نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور پہلے سے بہتر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو شخص جس نے سیکھنا بند کر دیا ہے اس کا اس جمود کا شکار ہو جائے گا، وہ کہے گا یہی میری آخری منزل تھی، میں پہنچ گیا ہوں۔ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منزل، راستہ جو ہے وہی منزل ہے، انسان چلتا رہے، منزل کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جیسے اقبال بھی تو کہتا ہے جی 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 کہ منزل تو کوئی منزل نہیں ہے، راستہ ہی منزل ہے، اسی پر چلتے رہنا ہے۔ اپنی زندگی میں انسان کہاں تک پہنچتا ہے بس ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کا سفر ختم ہو رہا ہے، اس کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کی جو فکر ہے، اس کا جو تھاٹ ہے، اس کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کا جو تجربہ ہے، وہ دوسرے لوگ آگے لے کر اس کو آگے چلتے ہیں۔ منظور ثاقب صاحب، 2005 میں پہلا شعری مجموعہ آپ کا آتا ہے کہ جگنو تجھے تلاش کریں۔ اس میں کہاں سے کہاں تک ایئرز ہمیں بتائیں کہ کون سے سن سے لے، کیا آپ 1965 سے لے کے سن 2004 تک کی شاعری کو اس میں شامل کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے وہ 1965 سے یا 64 سے جو بھی لکھنا شروع کیا ہے نا، تو اس ساری کا، چونکہ اس وقت میں نے پہلے بھی شاید گفتگو میں عرض کی تھی کہ میں نے زیادہ توجہ اپنی جاب کی طرف، اپنی ملازمت کی طرف دی ہے، اس میں اپنی میں نے کوالیفیکیشن انہانس کی ہے، اس میں میں نے اپنا سٹیٹس انہانس کیا ہے، اس کے لیے میں تگوتا کرتا رہا ہوں اور اس شعری ذوق کو اپنے کو قائم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کیا کہ دن رات شعر و شاعری میں لگے ہوئے ہیں اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آپ کی اس بات کو آن کرتے ہوئے میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جی جی میرے پھوپھا جانتے ہیں ڈاکٹر سید احسن زیدی، جی جی بالکل، نام سنا ہوگا؟ نہیں بالکل، مشاعرہ پڑھا ان کے ساتھ۔ مشاعرہ پڑھا۔ ایک شعر مجھے احسن زیدی صاحب کا یاد آ گیا کہ اپنی سوچوں کو ہے وہ شخص بدلنے والا، آج ہے برف کا کوہسار پگھلنے والا، واہ، آنے والی ہے کوئی بات زباں پر دل کی، کوئی موتی ہے سمندر سے نکلنے واہ، والا۔ ایسے ہی تو مجھے انہوں نے نا، میں مشاعروں میں جانے لگا تو وہ بزم چناب رنگ کے تاحیات صدر تھے حاتم بٹی صاحب کے۔ میں نے بھی وہی مشاعرہ پڑھا ہے حاتم بٹی اور حسن صاحب کے ساتھ۔ اچھا، ہاں میں اس کو جوائنٹ سیکرٹری ہوتا تھا۔ ہاں، صحیح ہے، صحیح ہے، اچھا، صحیح۔ تو مجھے انہوں نے ایک طرف لے گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی شاعری چھوڑ دے، ابھی پاؤں پہ کھڑے ہو، اور جب پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شاعری کی طرف آنا۔ صحیح صحیح، اور یہ میں کہتا ہوں بہت اچھا مشورہ ہے۔ بہت اچھا، بالکل تو صحیح۔ یہی بات آپ، تو میں بھی یہی بات، اسی لیے میں نے بھی اسی کو توجہ دی ہے کہ ہم باہر بات کرتے آ رہے تھے کہ وہ جو شاعر ادیب لکھتے ہیں، میرا احتجاج ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ صحیح انہوں نے صحیح لکھا جی فلاں فلاں ترقی پسند شاعر، تو کمائی اس کی زیرو ہوتی ہے، وہ کہاں سے ترقی پسند؟ صحیح صحیح۔ یہ کویسچن میں کر رہا ہوں آپ سے۔ جو شخص اپنا پیٹ نہیں پال سکتا وہ تو زوال کے انتہائی گہرے گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ تو وہ لکھ رہے ہیں جی کہ شاعری وہ بڑی ترقی پسند کر رہا ہے، نہیں، قوم کو شاعری بیدار ترقی کرنے پسند کر رہا ہے، لیکن بعد میں رات کو روٹی کسی سے مانگ کے کھاتا ہے تو اس کی انا، اس کی عزت کیا رہتی ہوگی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ انسان کا جو وقار ہے سب سے پہلے اس کا تحفظ ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح، ہاں، بجا پہلے اس فرما کا تحفظ ضروری ہے، اس کے بعد باقی ساری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ذوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق ودیت کیا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا وہ ادھار لے کے تو اپنا کچن چلائیں۔ یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اچھا منظور ثاقب صاحب، آپ کہتے ہیں نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جی سوئی کی ٹک ٹک کرتے ہی سیکنڈ تبدیل ہوتے ہیں تو نظریہ،
تو یہ جو 3-4 مجموعے آئے ہیں آپ کے، اس میں ہر ایرا کے بعد آپ کا سمجھتے ہیں کہ نظریہ چینج ہوا ہے، آپ کا ماحول چینج ہوا ہے، ثقافت چینج ہوئی ہے، تو شعروں میں جو آپ نے پینٹ کیا ہے اپنی تھاٹس کو، وہ آپ کے نظریات ڈیویشن کا شکار ہوئے ہیں؟ نہیں، اس میں نظریہ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو انسان سیکھتا ہے نا، اس کے ارتقائی طور پر اس کی نظریے میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تبدیلی آنی چاہیے ایک زندہ انسان کے نظریے میں، اس کے عمل میں، اس کے نظریہ حیات میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری شاعری میں، میرے تھاٹ میں، میرا جو بھی فکر ہے سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے یا شعری حوالے سے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ معمولی سی تبدیلی آئی ہے، اگرچہ شروع سے ہی میں تھوڑا سا اس نظریے کا حامل تھا کہ میں مختلف کتابوں کو، مختلف مضامین کو تھوڑا تھوڑا ٹچ ضرور کرتا ہوں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے طرفین کی رائے ضرور دیکھتا ہوں، کیونکہ طرفین یا جتنی بھی سمتیں ہیں سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے کے بعد آپ کسی صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، اور وہ نظریہ عام طور پر ایک بڑا معتدل اور متوازن نظریہ ہوتا ہے۔ منظور صاحب، یہ اس میں تو طرفین کی وہ رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انر کی بات ہے، آپ کی شاعری آپ اپنے روح سے، دل سے ٹچ کر کے آپ لفظوں کو کاغذ پہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تو کوئی کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا جو نظریہ فارمولیٹ ہوتا ہے نا، میرا جو نظریہ بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ مختلف مضامین کو دیکھ کے، مختلف لوگوں کو سن کر، مختلف لوگوں کو پڑھ کر، مختلف کتابوں کو پڑھ کر، مختلف نظریات دنیا میں جو عالمی سطح پر موجود ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد میں ایک نظریہ اپنا بناتا ہوں۔ ایک اور